بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر موجود ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے۔ اپنے اس پروگرام میں بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا، کلام ہی کلام، اشعار بھی ہوں گے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے قاری صاحب سے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ جی قاری صاحب کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ سورۃ الفجر کی کچھ آیتیں، سورہ فجر کی کچھ آیات سنا رہے ہیں۔ پیارے بچوں بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ جی قاری صاحب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں ہمارے قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت سنا رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں شوق میں مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلامی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ میں ہم کچھ اشعار بچوں سے پوچھا کرتے ہیں، ایک مصرع ہم پوچھتے ہیں، اگلا مصرع انہوں نے سنانا ہوتا ہے۔ دو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد واصف۔ محمد واصف ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں سے عبدالرؤوف ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد واصف آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ محمد واصف آپ سے پہلا شعر پوچھا جا رہا ہے۔ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ تو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے بچوں، بعض اوقات ہم بچوں کی ہیلپ بھی کیا کرتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کیا کرتے ہیں، اصل مقصد آپ تک درست معلومات پہنچانا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں عبدالرؤوف کی جانب۔ دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں نے جس جلووں کو دیوار بنایا، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جواب درست مان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں واصف کی جانب۔ جی واصف
زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا. جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا. جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا. جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا. جواب درست دے دیا ہے. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. منقبت کا شعر ہے. اس کا پہلا مصرع سنائی. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. محمد واصف. جواب نہیں آ رہا ہے. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. غلطی ہو گئی ہے. بڑھتے ہیں عبدالرؤف کی جانب. عبدالرؤف. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. عبدالرؤف بھی سوچنے میں لگے ہیں. رک جائیں. شعر یاد نہیں آ رہا. رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا. فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. دونوں سے ایک ایک غلطی ہو گئی ہے. بڑھتے ہیں دوبارہ سے واصف کی جانب. اور جب ہم نے دیکھا کہ عبدالرؤف سے غلطی ہوئی تو واصف کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ غلطی ان سے ہوئی ہے تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یہ بتائیں. کچھ مسکراہٹ لگ رہی ہے, خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ چلیں ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے. حالانکہ وہ تو نہیں مسکرا رہے تھے آپ کی غلطی پر. چلیں آگے ابھی بھی موقع ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ روتے ہیں یا مسکراتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی واہ. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور, یعنی آقا علیہ السلام کے نالے پاک اگر سر پہ رکھنے کو مل جائیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہمارے سر پر بھی تاج ہے اگر آقا علیہ السلام کا نالین اقدس ہمیں سر پر رکھنے کو مل جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. بڑھتے ہیں عبدالرؤف کی جانب. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے کا. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جی. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام. آئیے شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اختتام میں کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی سید جنید کیا سنا رہے ہیں آج؟ اے ختم رسول مکی مدنی. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. کلام سنا رہے ہیں پیارے بچوں, مل کر پڑھنا ہے. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی
اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول مکی مدنی، کون میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے سید جنید بہت خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے ذوق میں، شوق میں، آواز میں ترقی اور عروج عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ ہمارے ساتھ محمد فیضان موجود ہیں۔ جی محمد فیضان، کیا سنائیں گے اسپیشل پرفارمنس میں آپ؟ آج میں آپ کو دجال کے بارے میں بتاؤں گا۔ دجال کے بارے میں بتا رہے ہیں بھائی، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ یہ دجال کیا ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، آئیے محمد فیضان کی زبانی سنتے ہیں۔ جی فیضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدینہ کے ناظرین، میں ہوں فیضان رضا اور آج ہم دجال کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدینہ کے ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی دجال کا آنا بھی ہے، اور ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ بچوں، دجال کا مطلب ہے بہت بڑا جھوٹا شخص۔ اسے دجال اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ شروع میں وہ خود کو بہت اچھا مسلمان ظاہر کرے گا، پھر کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور آخر میں نعوذ باللہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ پیارے بچوں، دجال کا حلیہ پہلے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور یہ کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا
اس کا قد لمبا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا، اور اس کی پیشانی پر کاف فا رو یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، بھلے اسے پڑھنا آتا بھی ہو یا نہ آتا ہو۔ پیارے بچوں، دجال زمین پر صرف 40 دن رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے جتنا لمبا ہوگا، اور باقی کے 37 دن ہمارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں وہ ایک بہت بڑے گدھے پر بیٹھ کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کا گدھا اتنا بڑا اور تیز ہوگا کہ ایک قدم میں 1.5 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرے گا۔ وہ دنیا کے ہر شہر اور گاؤں میں جائے گا، لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے دروازوں پر اللہ پاک کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب دجال مدینہ شریف کے باہر آ کر رکے گا تو مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس سے جتنے بھی نان مسلم اندر ہوں گے وہ ڈر کر باہر بھاگیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے، اور یوں غیر مسلم کے نکلنے کی وجہ سے مدینہ پاک بالکل صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا پائے گا۔ پیارے بچوں، مسلمان اس وقت بہت پریشانی میں ہوں گے اور ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ تب اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے سامنے آئیں گے تو دجال آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہاں سے بھاگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد کے پاس پہنچ کر قتل کریں گے، اور اس کے تمام برے ساتھیوں کو بھی ختم کریں گے۔ یوں دنیا سے دجال کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا دجال مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ مکہ شریف اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ شریف کی حفاظت فرشتے فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دجال کے بارے میں آپ نے سنا، اور ماشاءاللہ بڑے غور سے بھی آپ سن رہے تھے، تو کچھ سوالات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آسان ٹھیک ہے؟ جواب دیں گے آپ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دجال کتنا عرصہ رہے گا زمین پر ٹوٹل؟ ہاتھ اٹھائیں، جواب نہیں دیں، جس کو پتہ ہاتھ اٹھائیں۔ چھوٹے سے بچے کو مائک دیں۔ 40۔ یہ بتا رہے ہیں 40 دن۔ کیا ان کا جواب درست ہے؟ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، چلے اگلا سوال۔ دجال کا جو پہلا دن ہوگا وہ کتنا لمبا ہو؟ ان کو دے مائک۔ سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ 1 سال۔ انہوں نے جواب دیا 1 سال۔ فیضان، جواب درست ہے ان کا؟ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال، اس کا دوسرا دن کتنا لمبا ہوگا؟ ان کو مائک دیں۔ 1 مہینے۔ جی؟ 1 مہینے۔ 1 مہینے کے برابر۔ ان کا جواب درست ہے، انہوں نے بھی درست جواب دے دیا ہے۔ اچھا جی، چوتھا سوال کہ اس کا تیسرا دن کتنا لمبا ہوگا؟ وہاں پیچھے بالکل بیک، ان کو دے مائک۔ 1 ہفتے کے برابر۔ 1 ہفتے کے برابر۔ ان کا جواب بھی درست ہے، انہوں نے بھی درست جواب دے دیا ہے۔ اگلا سوال، اس کے بعد جو ایام ہوں گے 37 دن، وہ کتنے لمبے ہوں؟ ان کو دے مائک۔ عام دنوں کے برابر۔ عام دنوں کے برابر۔ ان کا بھی جواب درست ہے۔ درست ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ دجال کہاں پر نہیں جا سکے گا؟ کہاں پر نہیں جا سکے گا؟ ان کو دے بھائی۔ مکہ شریف، مدینہ شریف۔ مکہ شریف، مدینہ شریف میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا، ایک اور سوال، دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ عبد الرؤوف سے پوچھتے ہیں۔ عبد الرؤوف کو مائک دیں، کلام ہی کلام والے۔ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کاف فا را،
کافر لکھا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ دجال کو کون قتل کرے گا؟ دجال کو قتل کون کرے گا؟ بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. انہوں نے بھی درست جواب دے دیا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس. آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب. ہمارے سوال ہوں گے، ہماری آڈینس کے جواب ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں جو سوالات پوچھے وہ تو ظاہر ہے ان کے سامنے بیان ہو چکا تھا، لیکن اب ہم جو سوالات پوچھیں گے اس میں سے کچھ بھی ان کے سامنے بیان نہیں ہوا ہے اور ان کی ذہانت کا امتحان اب ہونے جا رہا ہے. جی پہلا سوال ٹیم اے سے. یہ ٹیم اے ہے، یہ ٹیم بی ہے. ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو جائیے. اور دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا طریقہ اختیار فرماتے تھے؟ سنت کیا ہے؟ پہلے سے ایک ہاتھ اٹھ چکا ہے، مائک دیجیے ان کو. مسواک شریف. جی مسواک شریف. ہاں، مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ دیکھیں ابوبکر صدیق تو ان کو کہتے ہیں نا، ان کا نام اصل نام کیا ہے؟ یہ سوال ہے. اس کو آتا ہے جواب. انٹرسٹنگ، معلوماتی. جنید نہیں آتا؟ عبدالرؤف، محمد فیضان نہیں آتا؟ سوچ رہے ہیں کسی کو بھی نہیں آتا؟ یہاں سے معلوم ہے کسی کو؟ مشکل ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. کیا تھا؟ پیارے بچوں آپ نے بھی یاد رکھنا ہے، مدنی چینل کی اسکرین پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا. غلطی ہو گئی ہے. ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں. چلیں ٹیم اے والے مسکرا رہے ہیں. کیوں مسکرا رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ غلطی ہوئی ہے اس لیے؟ اچھا، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی مساجد تعمیر ہوئی تھیں؟ کتنی مساجد تعمیر ہوئی پتہ ہے کسی کو؟ آپشن دے دوں؟ 200 آپشن دے دوں؟ چلیں آپشن سنیں. 2000، 4000، 6000. 3 آپشن دیے. جو جواب دینا چاہیں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں. جواب نہیں دے ہاتھ اٹھائیں. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کی ٹیم میں نہیں ہے لیکن ان سے پوچھ لیتے ہیں. واصف سے، ان کو دیجیے مائک. واصف نے ہاتھ اٹھایا. 4000. سوچ لیں، اگر غلطی ہو گئی پھر پکا لاک کر دیں. ہاں بھائی، آپ میں سے کوئی چینج کرنا چاہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی مساجد تعمیر ہوئی تھیں؟ چینج کرنا ہے؟ 2000، 4000، 6000. محمد واصف نے جواب دیا 4000. درست جواب دے دیا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اچھا جی، چلیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آج سوالات تھوڑے مشکل آ گئے ہیں لگتا ہے. ہاں بھائی، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں. ٹیم اے سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، دیکھ لیں آپ. آپشن دوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 آپ کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی 3 آپشن آ چکے ہیں, ایک ہاتھ اٹھ گیا ہے, کیا بتانا چاہیں گے؟ دیجیے مائک. امام حسن رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے آپ کو آپشن بھی دیے کہ آپ درست جواب دے سکیں, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ. ٹیم اے والے بتا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ. ٹیم بی جن سے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امام حسن. اور کوئی ان سے اختلاف کرنا چاہیں تو اختیار ہے, ورنہ ان کا جواب لاک کر دیتے ہیں. جی کسی کو ہے اختلاف؟ چینج کرنا چاہیں گے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے امام حسن نے پڑھائی تھی. جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے سر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام شریف کا تاج سجایا تھا؟ نہیں آتا؟ یہاں سے چلیں آپشن دے دیتا, ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن نمبر 3 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اب واصف کے علاوہ اور کوئی جواب دے گا؟ حضرت عمر بن جی نہیں آتا؟ یہاں سے بتا دیں. ان کو دیں مائک, ان کو دیں. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کون سے صحابی ہیں جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل فرما لیتے تھے؟ پورے قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. 3 آپشن لے لیجیے, ٹھیک ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. انہوں نے جواب دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی تھی؟ نہیں آ رہا. یہاں سے کسی کو معلوم؟ ان کی کرامت بھی تو مشہور ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں آ رہا, غلطی ہو گئی ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت رمضان شریف کے مہینے میں ہوئی تھی. غلطی ہو گئی ہے. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جنوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ کون دے گا جواب؟ جمعرات کے دن. کون سے دن؟ جمعرات کے دن. جمعرات کے دن. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب بتائیے کیا ہے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کا پہلا لقب بتائیے. جی صدیق. آپ کا لقب صدیق ہے. جواب درست دے دیا ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا لقب بتائیے. حضرت عمر کا مشہور لقب بتائیے. جی ٹیم بی بڑا مشہور ہے بھائی. جیسے حضرت ابو بکر کا لقب بتایا نا, حضرت عمر کا لقب بتائیے. فاروق اعظم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال و جواب. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں, آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آئیں سیکھیں سنتیں اور آداب. اور آج ہم بڑی اہم سنت کے بارے میں سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا
تو کھانا کھانے کے بعد کھانے کے جو اجزاء ہیں نا آپ کے منہ میں دانتوں کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، وہاں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں. کچھ ذرات جو باریک باریک ہوتے ہیں نا، روٹی کے، چاول کے، پاپڑ کے، بسکٹ کے، ٹھیک ہے، بند کباب کے، رول کے، پیزا کے، چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں وہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں مسوڑوں کے پاس وہاں چپک جاتے ہیں. اب آپ جب کلی کرتے ہیں نا یا پانی پیتے ہیں تو اس سے نکلتے نہیں، بالکل ایسے سخت ہو جاتے. پھر جب جتنی دیر تک ان کو نکالا نہ جائے تو وہ پھر وہاں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ ان کے اندر بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پھر دانت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مسوڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تکلیف الگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر گندے میلے بھی ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے کے سامنے آپ اچھی طرح سے مسکرا بھی نہیں سکتے، شرم آتی ہے مسکراتے کہ کہیں میرے گندے دانت نظر نہ آ جائیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو وجوہات ہیں نا، ایک بچے کو میں نے دیکھا، چھوٹا سا بچہ تھا، میرے خیال سے کچھ بمشکل 6 سال کا ہو، 6-7 سال کا بچہ تھا، کہ دانت بالکل خراب، یعنی کہ وائٹنس تو دور کی بات ہے، گلے ہوئے دانت نہیں ہوتے، ایسے گلے ہوئے سڑے ہوئے دانت. میں نے ایسے ازراہ مذاق، ان کے والد صاحب بھی تھے، میں نے کہا کیا کرتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ والد صاحب نے کہا کہ چاکلیٹ بہت شوق سے کھاتا ہے، بہت زیادہ چاکلیٹ کھاتا ہے. اچھا، وہ چاکلیٹ اور میٹھا کھانے کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اب بچے ہمارے کیا کرتے ہیں، کھانا پینا چلے اپنی جگہ پر ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن پھر اس کو نا صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. جب آپ اس کو صاف نہیں کریں گے، چھوٹی سی مثال ہے، آپ کپڑے پہنتے ہیں نا، وائٹ کپڑے بھی وائٹ، دانت بھی وائٹ، صحیح ہے. آپ کپڑے 2 دن تک پہن کر رکھیں وائٹ، وہ کتنے گندے ہو جاتے ہیں، ہے نا، مٹی والے گندے ہو جاتے ہیں، میلے نظر آتے ہیں نا. آپ اس کو دوبارہ پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے. آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو پہلے کیا کرو، امی سے کیا کرواتے ہیں، دھلواتے ہیں نا. پہلے امامہ وائٹ ہے، وہ گندا ہو جائے تو اس کو بھی دھلواتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں، اس کو دھلواتے ہیں. لیکن اپنے دانتوں کو کیوں نہیں دھوتے، اپنے دانتوں کی صفائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیارا انداز ہے وہ ہے مسواک کرنا. کیا ہے، کیا ہے؟ آپ لوگوں نے مسواک دیکھی؟ اچھا، وہ مسواک آتی کہاں سے، چلے بتائیں، کون سی فیکٹری میں بنتی ہے مسواک؟ جیسے ٹوتھ برش بنتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بنتا ہے، مسواک کون سی فیکٹری میں بنتی ہے؟ اور وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں، کون سی فیکٹری میں بنتی ہے مسواک؟ ان کو مائک دیں. لکڑی سے بنتی ہے. لکڑی سے بنتی ہے، کارخانے میں بنتی ہے، فیکٹری میں بنتی ہے، کہاں بنتی ہے؟ کہاں سے حاصل ہوتی ہے بتائیں؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا بھائی، بہت مشکل سوال ہو گیا، نہیں پتا ان کو. جنید آپ بتائیں کہاں سے بنتی ہے؟ ان کو دیں، جنید کو مائک دیں. فیکٹری سے. فیکٹری سے بنتی ہے. فیکٹری میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے مشین سے مسواک بن بن کر نکلتی ہے نا، ایسے ہے نا. فیکٹری سے کہا ہے انہوں نے. جی ان کو دیں، یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پیڑ سے اگتی ہے. جی پیڑ سے اگتی ہے. ہاں، دوبارہ بولے. پیڑ سے اگتی ہے. جنید نے کہا فیکٹری میں بنتی ہے، اس سے برش بنتا ہے فیکٹری میں، لیکن جواب ان کا غلط ہے. وہ درخت کی لکڑی ہوتی ہے اصل میں. مسواک کیا ہوتی ہے؟ ہاں، درخت کی لکڑی ہوتی ہے، پیڑ سے اگتی ہے، اور درختوں میں سے اسے توڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مخصوص قسم کے پیلو کے ہوتے ہیں، زیتون کے ہوتے ہیں. تو پیلو کی، زیتون کی، مختلف درختوں کی وہ مسواک ہوتی ہے، اور اس کے اندر بڑے کیمیائی مفید اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں کو صاف بھی کرتے ہیں، ان میں کیڑے کو بھی ختم کرتے ہیں، بدبو کو بھی ختم کرتے ہیں، آپ کے حافظے کو بھی مضبوط کرتے ہیں. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے تھے.
سونے سے پہلے مسواک فرماتے تھے، اٹھنے کے بعد مسواک فرماتے تھے۔ حالانکہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے تو پسینے میں بھی خوشبو آتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے سر مبارک میں کبھی جوئیں نہیں پڑتی تھی۔ ہمارے سر میں جوئیں آ جاتی ہے نا، ہم زیادہ نہاتے نہیں ہیں، نہاتے نہیں ہیں زیادہ دن تو گندگی ہو جاتی ہے، میل جمع ہو جاتا ہے، جوئیں آ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں جوئیں نہیں پڑتی تھی۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، تو پھر گندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہماری تربیت کے لیے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام مسواک بہت کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت بھی پیارے آقا علیہ السلام نے کسی کے پاس مسواک دیکھی، منگوائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرم کروائی، اور اس کے بعد پھر مسواک سرکار علیہ السلام نے فرمائی دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام مسواک سے بہت محبت فرماتے تھے، کیونکہ مسواک جو ہے منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، بدبو کو ختم کرتی ہے، حافظے کو مضبوط کرتی ہے، اور منہ کے اندر نظافت اور صفائی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کوشش فرمائے پیارے بچوں مسواک کریں، کھانے سے پہلے مسواک ہو، کھانے کے بعد مسواک ہو، سونے سے پہلے مسواک ہو، اٹھنے کے بعد مسواک ہو۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے نا، آپ جتنا زیادہ مسواک کریں گے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مسواک کریں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہر رات میں کئی بار مسواک فرماتے، یعنی جب سوتے ہر بار سوتے وقت مسواک کرتے، اٹھتے تو اس وقت بھی مسواک فرماتے۔ اچھا، مسواک کی جو سائز بیان کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک بالشت ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک بالشت۔ اس سے لمبی مسواک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس سے لمبی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، موٹی کتنی ہونی چاہیے؟ کتنی؟ اتنی یا اتنی؟ اتنی؟ اتنی سے کیسے پتا چلے گا؟ اتنی بتا رہے ہیں، اتنی بتا رہے ہیں بھائی، یہ اس طرح نہ بتائیں نا، کوئی صحیح مقدار بتائیں۔ اس کی جو مقدار اصل ہے نا، وہ آپ کا یہ سائز ہے۔ یہ سائز دیکھیں، اپنی انگلی دکھائیں، یہ جو موٹی ہے نا آپ کی انگلی، اس کے جتنی موٹائی ہونی چاہیے، یہ اتنی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ موٹائی ہونی چاہیے اتنی، اس سے زیادہ موٹی بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے مسواک، ٹھیک ہے؟ یہ دھیان رکھیں، اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھیں، مسواک کو جب بھی رکھیں کھڑا رکھیں، لٹا کر نہ رکھیں، الٹا نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوشش کریں۔ پھر جب بھی مسواک کریں اس کو دھو لیں، اور اس کے بعد دھونے کے بعد مسواک کریں، اچھی طرح دھونے کے بعد مسواک کریں۔ جب مسواک کر لیں پھر اچھی طرح سے دھو کر اس کو کلین کر کے صاف کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیں، جیب میں رکھ لیں، اچھی بات ہے۔ امیر اہل سنت کا انداز سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، مسواک کو جیب میں رکھیں، ورنہ کسی محفوظ جگہ پر کھڑا کر کے رکھیں، تاکہ مسواک جو ہے عزت اور تعظیم کے ساتھ وہاں پر موجود رہے۔ اور کوشش کریں اس مسواک کی سنت پر عمل کریں، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک جو انداز ہے نا مسواک کا، میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یاد رکھیں۔ مسواک کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کریں 3 بار کریں۔ کتنی بار کریں گے؟ 3 بار۔ اب دیکھیں اس کا طریقہ، پہلے مسواک کو تو ایسے پکڑیں گے، اس طرح سے بیچ میں مسواک آ جائے گی، ایسے پکڑیں، ٹھیک ہے؟ ایسے پکڑیں گے، اور پھر اس کے سرے پر جو ہے نا آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے، ایسے کر کے، اور پھر مسواک کرنی ہے۔ سب سے پہلے اوپر کے دانت جو ہے نا سیدھی جانب والے، اس طرف مسواک کرنی ہے، اوپر کے دانتوں کی سیدھی جانب، پھر اوپر کے دانتوں کی الٹی جانب، اچھی طرح سے مسواک کریں۔ کچھ لوگ ایسے اوپر نیچے مسواک کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس طرح سے مسواک کریں، پہلے دائیں جانب سیدھی جانب اوپر کے دانت، پھر الٹی جانب اوپر کے دانت، اچھی طرح سے ان کو جو ہے صاف کریں۔ پھر اس کے بعد نیچے والے دانتوں کی طرف آ جائیں، پھر نیچے والے دانتوں کی سیدھی جانب، اور اس کے بعد الٹی جانب، اچھی طرح سے آپ نے مسواک کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے مسواک کو دھونا ہے،
اچھی طرح سے. پھر دوبارہ سے اسی طرح سے کریں. اوپر کے دانت دائیں جانب, اوپر کے دانت بائیں جانب, نیچے کے دانت دائیں جانب, نیچے کے دانت بائیں جانب. دوسری مرتبہ مسواک کر کے پھر مسواک کو دھو لیں گے, ٹھیک ہے. پھر تیسری بار مسواک کریں. یہ طریقہ مسواک کا ہے. اچھا برش کریں, مسواک کریں. دیکھیں ایک تو دانتوں کا ظاہر ہوتا ہے نا, ایک دانتوں کا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ آگے والے حصے کو تو دھو لیتے ہیں, لیکن پیچھے والے حصے پر کھانے کے اثرات جمع رہتے ہیں, آلودگی جمع رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں, چھوٹی سی مثال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پتیلے جس میں کھانا پکتا ہے, کھانا پکتا ہے نا پتیلے کے اندر, آپ نے دھلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ اس کو صرف باہر سے دھوتے ہیں یا اندر سے بھی دھوتے ہیں؟ باہر سے صرف دھوتے ہیں, ایسے دیکھا ہے کہ باہر سے دھو لیا اندر سے نہیں دھویا, ایسے دیکھا ہے؟ نہیں دھوتے. آپ میں سے کسی نے برتن دھوئے کبھی؟ بتائیں. ارے واہ بھائی واہ, کون کون برتن دھوتا ہے؟ چلے بتائیں آپ. اتنے سارے بچے امی کی ہیلپ کرواتے ہیں, واہ بھائی واہ. آپ بھی واہ بھائی واہ. اچھا خوشی سے کرتے ہیں یا پھر کرنا پڑتا ہے؟ خوشی سے کون کون کرتا ہے؟ بولے بغیر. ایک دو, اچھا اچھا چلیں. اور آپ میں سے یہ تو برتن دھونا ہو گیا, اور گھر میں جھاڑو پوچھا کون کرتا ہے؟ واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اتنے سارے ابھی تو کرتے ہیں نا, واہ بھائی واہ. سارے یہ تقریباً 80-90% ہے. اچھا پھر ایک مشکل کام ہے, وہ نہیں کرتے ہوں گے, کپڑے دھونا. اوہو, 2 بچے 3 کپڑے بھی دھوتے ہیں. ویری گڈ. صرف اپنے مما کے ساتھ؟ واہ بھائی واہ, ویری گڈ, بہت اچھے بچے ہیں. اچھا کپڑوں کو استری کون کون کرتا ہے؟ یہ تو سب کرتے ہوں گے. کپڑوں کو استری کون کون؟ ویری گڈ, زبردست. اچھا بستر رکھ کر اٹھاتا کون ہے؟ بستر جس پہ سوئے تھے, اب جب اٹھ گئے تو بستر اٹھا کر کون رکھ دیتا ہے؟ ویری گڈ, زبردست. اور بستر بچھاتا کون ہے اپنا؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھی بات ہے پیارے بچوں, اپنی امی ابو کا ہاتھ بٹانا چاہیے, ہے نا, تاکہ ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. اب آپ کی تو عمر ایسی ہے, پیارے بچوں جو ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا, ان سے بھی گزارش کہ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے کام خود کریں, ٹھیک ہے. کچھ بچوں کا انداز ہوتا ہے, برش کیا پھینک دیا, مسواک کی ادھر رکھ دی, ٹھیک ہے, نہ مسواک کا پتہ, نہ جوتوں کا پتہ, نہ کپڑوں کا پتہ. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اپنی ضرورت پوری کر کے اس چیز کو وہیں پر رکھ دیجئے. دیکھیں یہ گلاس ہے, آپ نے پانی پیا اور پانی کی پینے کے بعد آپ نے وہیں رکھ دیا, تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ جہاں سے گلاس لے کر آئے ہیں, آپ نے گلاس کو اگر وہیں سے دوبارہ سے ڈھونڈنا ہے, پانا ہے, تو پھر وہیں رکھنا ہے. جس چیز کو آپ ٹائم پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس کی جگہ پر رکھیں. تو اسی طرح سے مسواک کا بھی معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو مسواک کو بھی دھونا ہے, واش کرنا ہے. جس طرح برتن کو باہر اور اندر سے صاف کیا جاتا ہے, دانتوں کو بھی اندر اور باہر سے صاف کریں گے. اس سے صحیح معنی میں نفاست حاصل ہوگی, آپ کے دانتوں کی عمر بڑھ جائے گی, آپ کے مسوڑوں کی عمر بڑھ جائے گی, وہ دانت بھی آپ کے خوش ہوں گے. آج کل آپ کے دانت, بچوں کے دانت خوش نہیں ہوتے ان سے, وہ ناراض ہوتے ہیں. ارے ہم ہمارے ذریعے سے کھا پی لیتے ہو, سب کچھ کر لیتے ہو, لیکن ہمیں صاف نہیں کرتے, شکایت کرتے ہیں دانت بیچارے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے دانتوں کی شکایت کو دور کریں گے اور دانتوں کو بھی ہنستا مسکراتا رکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور مسواک کی عادت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے مسواک شریف. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار, تو اس میں بھی الحمدللہ باہر سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو مسواک مل جاتی ہے. تو وہاں سے مسواک آپ خرید فرمائیں اور اس کو استعمال کریں. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا پروگرام بچوں کے سنگ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم, بانٹے
खुशियाँ न झगड़ा करें हम बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया